اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ روزوں کی گنتی پوری کرو، اللہ کی بڑائی یعنی عظمت بولو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ ابو داؤد انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مدینہ میں سرکار تشریف لائے اس زمانے میں اہل مدینہ سال میں 2 دن خوشی کرتے تھے۔ فرمایا یہ کیا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاہلیت میں ہم ان دونوں دنوں میں خوشی کرتے تھے، مہرگان اور نیروز۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہیں عطا فرمائے ہیں، عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن۔ اسی طرح امام ترمذی اور ابن ماجہ نے اور امام دارمی نے بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، یعنی عید الفطر کے دن، اور عید الاضحیٰ کو کچھ نہ کھاتے جب تک نماز ادا نہ فرما لیتے۔ اور بخاری کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ عید الفطر کے دن تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد میں کھجوریں کھا کر پھر عید الفطر نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے۔ امام ترمذی اور امام دارمی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ عید کو ایک راستے سے تشریف لے جاتے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک واپس آتے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے انہی سے، یعنی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ ایک مرتبہ عید کے دن بارش ہوئی تو مسجد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی۔ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز 2 رکعت پڑھی، نہ اس سے قبل نہ کوئی نماز پڑھی اور نہ ہی اس کے بعد کوئی نماز پڑھی۔ لہٰذا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق جہاں عید پڑھنی ہے وہاں عید والے دن عید سے پہلے کوئی نفل نہیں اور عید کے بعد بھی کوئی نفل نہیں ہے۔ صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز پڑھی، 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ بار بار، نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی۔ دونوں عیدوں کی نماز میرے دوستو واجب ہے، مگر سب پر نہیں، انہی پر جن پر جمعہ واجب ہے، اس کی ادا کی وہی شرطیں ہیں، اس کو ادا کرنے کی وہی شرطیں ہیں جو جمعۃ المبارک کے لیے شرطیں ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت ہے۔ اگر جمعہ میں خطبہ نہ پڑا تو جمعہ نہ ہوا، اور نماز عید میں خطبہ نہ پڑا تو نماز ہو گئی مگر برا کیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ قبل نماز ہے اور عیدوں کا خطبہ عید نماز ادا کرنے کے بعد ہے۔ اگر پہلے پڑھ لیا تو بہت برا کیا، مگر نماز ہو گئی، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اور خطبہ کا بھی اعادہ نہیں کیا جائے گا۔ اور عیدین میں یعنی دونوں عیدوں میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، صرف 2 بار اتنا کہنے کی اجازت ہے، الصلاۃ جامعہ، کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جماعت ہونے لگی ہے نماز عید کی۔ بلا وجہ عید کی نماز چھوڑنا گمراہی ہے اور بدعت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو گمراہی سے اور بدعت سے محفوظ فرمائے۔ گاؤں میں عیدوں کی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔
دونوں عیدوں کے دن میرے عزیز دوستو کیا کرنا چاہیے، کیا مستحبات ہیں، ثواب کے کام کیا ہیں؟ عید کے دن یہ امور مستحب ہیں، یعنی ثواب والے ہیں۔ حجامت بنوانا، نمبر 2 ناخن ترشوانا، نمبر 3 غسل کرنا، نمبر 4 مسواک کرنا، نمبر 5 اچھے کپڑے پہننا، نیا ہو تو نیا ورنہ دھلا ہوا پہننا، انگوٹھی پہننا، خوشبو لگانا، نمبر 8 صبح کی نماز مسجد محلہ میں ادا کرنا اور با جماعت ادا کرنا، نمبر 9 عیدگاہ جلد چلا جانا، پہلے ہی جا کر اللہ اللہ کرنا، استغفار کرنا، یا اللہ بخش دے، یا اللہ معاف فرما دے۔ نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، عیدگاہ کو پیدل جانا، یہ سنت ہے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے پر سے واپس آ جانا۔ نماز کو جانے سے پیشتر چاند کھجورے کھا لینا، عید الفطر کی نماز پڑھنے جانا ہے۔ 3 5 7 یا کم و بیش مگر طاق ہوں یہ سنت ہے، کھجورے نہ ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھا کر جائے۔ نماز سے پہلے کچھ نہ کھایا تو گناہ گار نہ ہوا، مگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب ہے، عتاب کیا جائے گا، اس سے بچنا چاہیے۔ سواری پر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو چاہیے کہ وہ پیدل ہی جائے، کیونکہ پیدل جانا افضل ہے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہاں، واپسی میں سواری پر آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر نماز پڑھنے کے بعد کہیں جانا ہے قبرستان کی طرف تو سواری ہے، موٹر سائیکل ہے، بائک ہے، کار ہے، تو پھر اپنے ساتھ لیتے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ نے قبرستان بھی جانا ہے یا اپنے کسی عزیز کو مل کے پھر گھر واپس جانا ہے۔ عیدگاہ کو نماز کے لیے جانا سنت ہے، اگرچہ مسجد میں گنجائش ہو، اور عیدگاہ میں ممبر بنانے یا ممبر لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آج کل چونکہ آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو تمام مساجد پر ہوتی ہیں، جگہیں جو بھی ہوں وہ کم پڑ جاتی ہیں، لہٰذا مسجدوں کے اندر نمازیں پڑھنا اچھا ہے۔ ہاں، اگر عیدگاہ قریب ہے اور لوگ عیدگاہ میں بھی جاتے ہیں تو وہ تو کیا بات ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ 14 نمبر ہے کہ خوشی ظاہر کرنا، یعنی غمگین نہ ہونا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کسی کے بیٹے کو فوت ہو گئے، 15 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک وہ عید کے دن نئے کپڑے نہیں پہنتا، یہ نحوست ہے اور یہ خلاف سنت ہے، اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے۔ 3 دن تک سوگ ہوتا ہے، اس کے بعد عیدوں کے دن خوشی منانا اور خوشی کا اظہار کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ کثرت سے صدقہ کرنا، عید کے دن چاہے چھوٹی عید ہے چاہے بڑی عید ہے، عیدگاہ کو اطمینان کے ساتھ جائے، وقار کے ساتھ جائے اور نیچی نگاہیں کیے ہوئے جائے، بد نگاہی سے بچے۔ آپس میں مبارک دینا مستحب ہے، اور راستہ میں بلند آواز سے تکبیر نہ کہے عید الفطر میں۔ ہاں، جو عید الاضحیٰ ہے وہاں پر جب گھر سے نکلے تو بلند آواز سے بھی تکبیر کہے۔ نماز عید سے قبل نفل نماز مطلقاً مکروہ ہے، نہ گھر پڑھ سکتا ہے اور نہ عیدگاہ میں پڑھ سکتا ہے۔ عیدگاہ میں ہو یا گھر میں ہو نماز نہیں پڑھنی، یعنی نفل ادا نہیں کرنے۔ اس پر عید کی نماز واجب ہے یا نہیں، یعنی عورتیں بھی اپنے گھر بیٹھ کر نفلی نماز ادا نہ کریں، یہاں تک کہ عورت بھی اگر چاشت کی نماز گھر میں پڑھنا چاہے تو نماز ہو جانے کے بعد پڑھے، یعنی عید کی نماز عیدگاہ میں ہو گئی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا گھر میں نفل ادا کرے، اور نماز عید کے بعد عیدگاہ میں نفل پڑھنا مکروہ ہے، یعنی نہ پہلے پڑھے نہ بعد میں پڑھے۔ ہاں، گھر میں پڑھنے ہیں تو جب نماز ہو جائے اس کے بعد گھر میں نفل نماز ادا کر سکتا ہے۔ 4 رکعتیں مستحب ہیں کہ اپنے گھر میں ادا کرے، یہ احکام خواص کے ہیں۔ عوام اگر نفل پڑھیں تو علماء کہتے ہیں چاہے وہ عیدگاہ میں پڑھیں نہیں روکنا چاہیے، اگر روکنا بھی ہے تو بڑے اچھے طریقے سے، سلجھے ہوئے طریقے سے۔ نماز کا وقت بقدر 1 نیزہ آفتاب بلند ہونے سے، پھر دوپہر تک، نصف نہار شری تک ہے، مگر عید الفطر میں دیر کرنا اور عید الاضحیٰ میں جلد پڑھنا مستحب ہے، اور سلام پھیرنے کے پہلے زوال ہو گیا
تو نماز جاتی رہی، اگر نماز پڑھا رہا ہے اور نصف نہار آ گیا، زوال کا وقت آ گیا ہے، تو نماز جاتی رہی، کیونکہ اس وقت میں تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ زوال سے مراد نصف نہار شرعی ہے، جس کا بیان انشاءاللہ تعالی ہم کسی اور ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے سامنے میں اللہ نے چاہا تو بیان کریں گے۔